امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کو ناکام بنانے کے لیے اسرائیل نے سازش کی۔ امریکی نائب صدر کا اسرائیلی سازشوں کا انکشاف۔ جے ڈی وینس نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ کہا اسرائیلی حکومت کے بعض عناصر نے ایران کے ساتھ معاہدے کو سیبوٹاج کرنے کے لیے امریکہ میں مہم پر بھاری رقم خرچ کی۔ غیر ملکی اثر و رسوخ کی ایسی مہم کے باوجود وہ امریکی مفادات کو اولین ترجیح دیں گے۔ ایران کے ساتھ تنازع کا مستقل حل فوجی کارروائی نہیں بلکہ مذاکرات اور سفارتی معاہدہ ہے۔ امریکہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے زمینی فوج نہیں بھیجے گا۔ ہزاروں فوجی بھیج کر حکومتیں گرانے کا دور ختم ہو چکا۔ ایرانی عوام اپنے نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ امریکہ کی ترجیح آبنائے ہرموز کو کھلا رکھنا اور عالمی تیل اور گیس کی بلا تعطل ترسیل یقینی بنانا ہے۔ جو لوگ ایران کے ساتھ مذاکرات کی مخالفت کرتے ہیں وہ کوئی قابل عمل متبادل حل پیش نہیں کرتے۔ اسرائیل امریکہ میں عوامی رائے کی جنگ ہار رہا ہے۔ اسرائیل امریکی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ امریکہ کا ایک بار پھر ایران کے جنوبی علاقے پر فضائی حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق قشم، کیش اور ابو موسیٰ جزائر امریکی حملوں کی زد میں ہیں۔ جزیرہ قشم کے قریب امریکی پروجیکٹائلز مار گرائے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکی حکومت نے ایران کے خلاف اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا۔ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بحری ناکہ بندی کی۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایران کے کمانڈ مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات اور ساحلی نگرانی مراکز کو نشانہ بنایا۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی، امریکی فضائیہ نے نگرانی تیز کر دی۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی F-35 اسٹیلتھ طیاروں کا فضائی گشت جاری۔ ایران کا کویت، عراق اور بحرین میں امریکی تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملوں کی 8ویں لہر میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا۔ اردن کی فوج کا 8 ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کی اربیل پر ڈرون حملوں کی مذمت۔ کویت کا 21 ڈرونز اور 4 کروز میزائل کامیابی سے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا امریکی حملوں پر سخت رد عمل۔ کہا امریکہ ایران میں جنگی جرائم کر رہا ہے۔ ایران نے عربوں کو اونٹوں کے دور میں پہنچانے کی دھمکی دے دی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا کہ امریکہ کا ایرانی انفراسٹرکچر نشانہ بنانا تباہ کن ہوگا۔ خطے کے انفراسٹرکچر کا ہر ٹکڑا تباہ کر دیں گے، ایسے تباہ کریں گے جیسے کبھی وجود ہی نہیں تھا۔ امریکی حملے جاری رہے تو جنگ پھیل جائے گی۔ یمن کی مزاحمتی تنظیم کی سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملے کی دھمکی۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق حوثی رہنما عبد الملک الحوثی نے خبردار کیا کہ سعودی عرب یمن کے خلاف جارحیت میں شامل نہ ہو۔ ایران کو اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہوگی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیویٹ کی میڈیا بریفنگ۔ کہا ایران نے اپنے ہارمس میں جہازوں کو نشانہ بنا کر MOU کی خلاف ورزی کی۔ ایران پر حالیہ حملے MOU کی خلاف ورزی کے باعث کیے۔ ایران کو اپنے ہارمس میں جہازوں پر حملے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہے اور معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران تقسیم کا شکار ہے۔ کچھ ایرانی رہنما معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایرانی جہازوں کے علاوہ سب کے لیے اپنے ہارمس کھلی ہے۔ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی فوج کبھی بچوں اور شہریوں کو نشانہ نہیں بناتی۔ میناب اسکول پر حملے سے متعلق تحقیقات جاری ہیں۔ Pakistan firmly believes the Islamabad Memorandum of Understanding remains an enduring framework for promoting peace, mutual respect, and shared prosperity. While the implementation of MOU is facing challenges, Pakistan will continue to encourage all sides to end violence and resume technical level talks in accordance with the MOU. We hope that all parties will remain committed to the path of dialogue and diplomacy in resolving their outstanding issues. We express the hope for an early normalization of the situation in the Strait of Hormuz. اسلام آباد مفاہمتی یادداشت اب بھی مؤثر اور قابل عمل ہے۔ مفاہمتی یادداشت نہ ختم ہوئی نہ غیر مؤثر۔
اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے، افریقین کشیدگی کا راستہ چھوڑیں گے تو امن کی واپسی اسی یادداشت سے ممکن ہوگی، آخر کار مذاکرات کی میز پر ہی تمام اختلافات حل کرنا ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ۔ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ طاہر اندرابی نے کہا پاکستان افریقین پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کے لیے زور دیتا ہے، تنازع کسی بھی مفاد میں نہیں ہے۔ آبنائے ہرموز سے تجارت اور پیٹرولیم مصنوعات کی آسان ترسیل ضروری ہے۔ آبنائے ہرموز میں رکاوٹوں سے متعدد ممالک متاثر ہو رہے ہیں۔ امریکہ کو ایران سے جنگ میں اب تک $150 ارب کا بڑا نقصان۔ سرکاری طور پر یہ رقم بہت کم یعنی تقریباً $30 ارب بتائی گئی۔ ایران سے جنگ میں امریکہ کے 14 فوجی اور اسرائیل کے 26 باشندے ہلاک ہوئے۔ امریکی زخمیوں کی تعداد 414 اور اسرائیل کے زخمیوں کی تعداد 7800 رہی۔ ایران کا جانی نقصان 1701 رہا۔ میناب اسکول کی 157 کم سن طالبات بھی شامل، 26,500 ایرانی زخمی ہوئے۔ پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شبان جاری۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے نتیجے میں خارجی دہشت گردوں کو بھاری نقصان، مزید 3 دہشت گرد جہنم واصل۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دشوار گزار علاقوں میں خارجی دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن شبان میں جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 91 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شبان اور دیگر انٹیلیجنس بیس آپریشنز میں مجموعی طور پر 129 خارجی دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شبان جاری رہے گا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت خطے میں کشیدگی کے ملکی معیشت پر اثرات کا جائزہ اجلاس۔ سادگی اور کفایت شعاری کے اقدامات پر رپورٹ پیش۔ وزیراعظم نے کہا خطے کی صورتحال میں غیر یقینی برقرار ہے، ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ملکی معیشت مستحکم ہے، ضرورت پڑنے پر بر وقت اقدامات کے جامع لاہ عمل مرتب کیا جائے۔ خطے میں کشیدگی بڑھنے کے منفی اثرات سے ملکی معیشت کے مستقبل میں متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ جس طرح گزشتہ سادگی مہم میں عوام نے بھرپور ساتھ دیا، اس طرز پر کفایت شعاری کو قومی سطح پر اپنانا ہوگا۔ وزیراعظم نے پیٹرولیم مصنوعات اور توانائی کے بچت کی قومی مہم میں عوام کے بھرپور تعاون کو سراہا۔ کہا سادگی اور کفایت شعاری مہم میں عوام نے بھرپور کردار ادا کیا، جس پر تہہ دل سے مشکور ہیں۔ صوبائی حکومتوں سے مل کر پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ملکی ضروریات کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں اور مستقبل کے لیے اس کی فراہمی کو یقینی بنا لیا گیا ہے۔ اجلاس کو بریفنگ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چین کا 2 روزہ دورہ۔ شنگھائی میں ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کے قیام کے معاہدے پر دستخط کی تقریب۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے معاہدے پر دستخط کیے۔ پاکستان ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کا بانی رکن بن گیا۔ پاکستان کا AI کے شعبے میں بین الاقوامی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے پاک چین تعلقات میں وسعت کا جائزہ لیا۔ سی پیک 2.0 کے تحت اعلیٰ ترقیاتی معیار کو آگے بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ تجارت، سرمایہ کاری، سائنس، ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل معیشت اور AI کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی اہمیت پر زور۔ دونوں رہنماؤں نے تازہ ترین علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات شنگھائی میں ورلڈ AI کانفرنس کے موقع پر ہوئی۔ وفاقی وزیر شیزہ فاطمہ، بلال بن ثاقب، علی ڈار اور دیگر بھی موجود تھے۔ اسپین کے آراگون میں جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی۔ 4500 ہیکٹر سے زائد رقبہ متاثر۔ خبر ایجنسی کے مطابق آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کی مسلسل کارروائیاں جاری۔ تیز ہواؤں کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا۔ آراگون حکومت نے لیول 2 ایمرجنسی نافذ کر دی۔ جنگلات کی آگ کے باعث 5 دیہات خالی، قریبی شاہراہ کو بند کر دیا گیا۔